جہاد جیسا ایک عملی کام جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے۔ اتنا بڑا اہم کام بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں اذان کے انتظار میں بیٹھے رہنا، اگر اذان کی آواز آئے تو اس بستی پر شب خون مت مارنا، حملہ مت کرنا، اس لیے کہ وہ بستی اہل ایمان کی بستی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز ایمان کی علامت بتائی گئی ہے، جس کے اندر ایمان ہوگا وہ نماز پڑھے گا، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا مطلب اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ سن لیجئے میرے بھائیوں، قرآن کی جتنی آیتیں پڑھیں گے وہ نماز کو ایمان کے ساتھ جوڑتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، ایمان والو نماز قائم کرو، یعنی نماز ایمان سے جڑا ہوا رشتہ ہے نماز کا۔ اگر ایمان ہے تو نماز ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ یہ صاف ہے، نماز ایمان کا لازمہ ہے، جیسے روشنی سورج کا لازمہ ہے، حرارت آنکھ کا لازمہ ہے۔ سورج ہوگا تو روشنی ہوگی، روشنی نہیں ہے تو اس کا مطلب سورج نہیں نکلا، سورج نکلا ہوگا تو روشنی ہونا ضروری ہے۔ جہاں آگ ہوگی وہاں حرارت گرمی ہوگی، اگر آگ جل رہی ہے تو وہاں حرارت ضرور ہے، اگر حرارت نہیں ہے تو اس کا مطلب آگ نہیں ہے۔ آگ جلے گی تو حرارت ہوگی، سورج نکلے گا تو روشنی ہوگی۔ اگر روشنی سورج کا لازمہ ہے، حرارت آگ کا لازمہ ہے، تو نماز ایمان کا لازمہ ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج نکلا ہو اور روشنی نہ ہو، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ مومن ہو اور نماز نہ پڑھے۔ اگر روشنی نہیں ہے تو سورج نہیں ہے، ایسی کسی کے اندر اگر نماز نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اگر سورج ہے تو روشنی ہے، آگ ہے تو حرارت و گرمی ہے، ایمان ہے تو نماز ہے، اگر نماز نہیں تو ایمان نہیں۔ سوچئے میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے کتنی بڑی بات کہی ہے۔ اب ہر انسان اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھے کہ اس کے اندر کتنا ہے۔ جلسے تو کرا لیے شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، شاعر کے شعر پہ ہم نے تھوڑی سی چینجنگ کر دی ہے۔ وہ کہتا ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، ہم نے تھوڑی سی چینجنگ کر دی۔ جلسے تو کرا لیے شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ میرے بھائیوں، من اپنا پرانا پاپی رہا، برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ آج وہی حال میرا ہے، پوری رات جلسہ کرائیے، 1:30 بجے، 1:45 بجے جلسہ آپ کا ختم ہوگا، جائیے گا مولانا چرچیز کے بعد اب شاید امام حرم آ جائے تبھی آپ رک پائیں گے، ورنہ نہیں۔ اٹھائیں گے جلیبی خریدتے ہوئے اپنے بستر پہ چلے جائیے۔ اب مؤذن نے کب کہا صلاۃ خیر من النوم ہمیں پتہ نہیں ہے، پوری رات جاگے لیکن مسجد ہماری خالی۔ کیا فائدہ ہوا؟ اللہ کے نبی تو یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں جب تمہیں مصیبت آئے یا مصیبت آتی ہے تو عورتیں اور مرد کہاں بھاگتے ہیں؟ مولویوں کے پاس۔ مولانا دعا کریے، دعا کریے۔ میں نے اپنے باپ کو لے کر ہاسپٹل میں تھا لکھنؤ، کتنی عورتیں ایسی تھی بیچاری جو ہمیں پہچانتی تھی، اپنا مریض مولانا کریے میرا بیٹا، مولانا دعا کریے، دیکھیں کتنی بڑی پریشانی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے باپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، تمہارے بیٹے کے لیے بھی دعا کروں گا، لیکن مصیبت جب کسی کے اوپر آئے تو اس کا تقاضا دعا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مصیبت کا ایک علاج بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ جب کوئی مصیبت تمہارے اوپر آئے تو فوراً صبر اور نماز، یہ دو ہتھیار بتائیں، ان کے ذریعے مدد مانگو۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ سن 5 ہجری میں جنگ خندق ہوئی، سردیوں کے دن تھے، خندق کا حال یہ تھا کہ اوپر کی طرف ابو سفیان اور اس کی فوج نے ہمیں گھیر رکھا تھا، اور نیچے کی طرف بنو قریظہ نے ہمیں گھیر رکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے ہم سے کہا، اے حذیفہ ذرا بھیس بدل کر تم جاؤ اور پتہ لگا کے آؤ لوگوں کا کیا حال ہے، وہ ابھی یہاں رکیں گے یا جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، ابھی ہمارے اوپر ان کی نظر نہیں پڑ رہی ہے، اگر 1-2 دن اور یہاں ٹک گئے تو ہم بھوکے پیاسے مر جائیں گے، ذرا پتہ
کچھ دن ٹکے رہیں گے. کیا معاملہ ہے؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جب مجھ سے یہ کہا کہ جاؤ ذرا پتہ لگا کے آؤ بھیس بدل کر، تو سب سے زیادہ ڈرنے والا تو میں ہی تھا، اور یہ حکم اللہ کے نبی نے مجھے دے دیا. غور کرو، جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو اور اللہ کے نبی نے انہی سے کہہ دیا ہو کہ جاؤ تم ذرا پتہ لگا کے آؤ، لیکن نبی کا حکم ملتے ہی منع نہیں کیا. ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ محمد رسول اللہ نے بھیجا، چاہے جان چلی جائے انکار نہیں کروں گا. محبت بھی ایسے. حضرت حذیفہ بھیس بدل کر جاتے ہیں اور نیچے بنو قریظہ کے لوگوں میں گھس کر دیکھتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں. ان کے اندر گھس کے پتہ لگاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں لوگوں سردیوں کے سخت دن ہیں، یہاں محمد اور ان کے ساتھیوں کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. الرحیل یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے، یہاں سے واپس جانا چاہیے. یہ ہم 2-4 دن رک کے کیا کریں گے؟ ہم اپنا وقت برباد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہمیں. حضرت حذیفہ یہ خبر لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ان کی جاسوسی کر کے آئے. وہ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگنے کا نام لے رہے تھے کہ الرحیل یہاں سے جانا چاہیے. میں یہ خبر لے کر جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچا تو میں نے کیا دیکھا؟ خندق کے میدان میں، خندق کے اندر جو کھود رہے تھے صحابہ اور اللہ کے نبی، اس خندق کے اندر میں نے اللہ کے نبی کو چادر اوڑے ہوئے دیکھا، اور چادر اوڑھ کر آپ نماز میں مصروف تھے.